یہ بات آپ کی صحیح ہے، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک بیانیہ اب بنایا جا رہا ہے کہ جناب اس سیاسی سیٹ اپ کے پیچھے فوج کھڑی ہے. اور کیوں بنایا جا رہا ہے، فوج پہ کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا وہ سامنے روڈ میپ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جناب نومبر آنے کو ہے، تو اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی دو ہاتھ کر لیے جائیں اور یہ جانے والے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناموس رسالت پہ ایک جلسہ کیا. ناموس رسالت اس کا نام رکھا، مقصد ناموس رسالت کی حفاظت کرنا تھا، لیکن اس میں کیا کہا ذرا سنیے. میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نااہل حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے. قوم آپ سے نہیں لڑنا چاہتی، قوم آپ کو ملک اور قوم کا ادارہ سمجھتی ہے. ہمارے اس جذبے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو چیلنج مت کرو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ملکی اداروں کے ساتھ جنگ لڑے، لیکن ادارے بھی قوم کے ساتھ جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کریں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب پرویز مشرف صاحب جب تھے اس وقت بھی حکومت کا حصہ تھے، کے پی کے میں حکومت تھی اور اپوزیشن لیڈر تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 5 سال وہ حکومت کا حصہ رہے. پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت رہی، وہ حکومت کا حصہ رہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی، وہ حکومت کا حصہ رہے. اور آج جو کچھ ہم فصل کاٹ رہے ہیں اس کو بونے میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا اچھا خاصا ہاتھ ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس حکومت کی پشت پناہی چھوڑ دیں اور اس کو یہ کر دیں اور اس کو وہ کر دیں ورنہ قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوگی. اس پہ ایک افسوس ہوتا ہے. ایک بات اور اس کے بعد بٹ صاحب اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ میں پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. نہیں اس پہ ہی تو میں کہنا چاہوں گا، باقی پروگرام پورا بولے. مقتدر حلقے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نامی شخصیت سیاسی. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ مجھے بتائیں ایک ہم اچھے ہیں یا برے ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں اور دوسرا فخر ہے پاکستانی ہے. اپنی فوج کے خلاف کون جنگ کرتا ہے؟ دشمن ملک کرتا ہے نا، یا دشمن ملک کے پے رول پہ رہنے والے اپنی فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں. فوج کے ساتھ اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ جنگ. پاکستان کس کا ہے؟ فوج کس کی ہے؟ پاکستان کی. عوام کس کی ہے؟ پاکستان کی. پاکستان کون ہے؟ اور پاکستان کی عوام ہے. یہ بات کہتے ہوئے مجھے دکھ ہے نہایت مقتدر حلقوں پر جنہوں نے اس پہ ری ایکشن نہیں دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جتنا مرضی برا کہے ہم نہیں بولیں گے، لیکن ملک کی بات ہوگی تو ہم بولیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جرت کیوں؟ ایک دو اگر کسی کردار کوئی غلط رول ادا کر رہے مقتدر حلقوں سے بھی اس پہ تنقید کریں. فوج پہ مولانا صاحب آپ تو ڈیزل کر کے اربوں خربوں روپے بنا دیے ہیں. بھیجے اپنے 22 سال کے بچے کو سرحد پر، اور جس کے دشمن آپ کا دوست بھارت اور افغانستان بارود پھینک رہا ہے، اور اس کی گھر ماں اپنے شہید بچے کے لیے ترس رہی ہے. اس کا باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو شہید کو کندھا دینے کے لیے فخر محسوس کر رہا ہے، اور آپ اسی کے خلاف جنگ کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو یار. یہ پاکستان ہے تو آپ کی سیاست چل رہی ہے نا. یہ پاکستان ہے تو آپ لوگ وزیر اعظم اور اپوزیشن ہیں، اور میرے جیسے فقیر آدمی بھی پاکستان کی وجہ سے ہے نا. صاحب یہ دکھ کی بات ہے. کسی ایک آدمی اگر فوج میں سے کوئی غلط رول ادا کر رہا ہے، آپ اس کو انپوائنٹ کریں. فوج کے خلاف جنگ، یار انبلیویبل. اس شخص کی ان کی جرت کیسے ہو گئی؟ لیکن افسوس کہ ہمارے ادارے جہاں ری ایکشن دینا ہوتا ہے وہاں چپ رہتے ہیں. آپ بھی اس میں اپنی رائے ضرور دیں. میری گزارش ہوگی آپ سے. بھٹی صاحب، یہ باقاعدہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ کمپین شروع ہوئی وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے بعد. اس کو بھی ایک سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی. اس پہ لائک مائنڈڈ میڈیا ہاؤسز جو ہیں انہوں نے پروگرامز کیے کہ جناب یہ ہو کیسے گیا، یہ دنیا میں کوئی پہلی دفعہ ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا بھٹی صاحب؟ ایک اخبار ہے بزنس ریکارڈر، اس میں
ایک نہیں خبر آپ چھاپی پہلے گئی میرا کہ صابر صاحب نہایت ادب احترام سے آپ مولانا فضل الرحمان کو ایک پاکستانی بن کے اس کے اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میری دل اتاری ہوئی ہے اس بیان سے، بینگ اے پاکستانی.